بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کی 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار کے افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالیٰ شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایات میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تسلیم نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ عنہ رمضان میں عرض کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اسے نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان دعا کرتا ہے بشرط کہ قطعی رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالیٰ شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر کے ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھ کو دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، وہ عرض کرے گا مانگی تھی، اس پر ارشاد ہوگا تو نے کوئی ایسی دعا نہیں کہ جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دعا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تمہیں معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے معین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کو عوض بتلایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا ہے۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دکھے خود دل نہ ہونا چاہیے۔ اس رسالہ کے ختم پر جو لمبی حدیث آ رہی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حق تعالیٰ شانہ بندہ ہی کے مسئلے پر نظر فرماتے ہیں، اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا تو مرحمت فرماتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ ہے کہ بہت سے مرد عورتیں خاص طور سے اس مرد میں مبتلا ہے کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد کو بددعا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کی عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتے ہیں۔ یہ احمق غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہے، اور جب وہ مر جاتی ہیں یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو پھر روتی پھرتی ہیں، اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بددعا سے مانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بددعا نہ کیا کرو، مبادا اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقعی ہو جائے جو قبولیت کا ہے۔ بالخصوص رمضان مبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش اشد ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا ہے
اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا گیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اپنے برائی کی طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں۔ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے۔ من جملہ ان کے کی حرام غذا ہے کہ ان کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان اعلیٰ آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کہتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مؤخرین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستحب الدعا کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شامل کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کی جواز کی کوشش جاری ہو۔ ملازمین رشوت خور اور تاجر دھوکے دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.